جیسے ہی ٹیرس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، ایک سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ نظریں احمد کی جانب ہی اٹھی تھی، جو ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑا چاند کو ہی تک رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ بھی دبی تھی۔ احمد! ذرنور کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو لان کے ہرے رنگ کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ نیٹ کا تھا، لیکن سلیقے سے شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ اس وقت یہاں کیوں آئی ہو نور؟ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس کے انداز میں تشویش تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں کراچی میں دن میں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی تھی، لیکن رات میں خنکی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ سگریٹ بوٹ تلے مسل کر اس کے پاس آیا تھا، اور تب ذرنور کو یاد آیا کہ وہ تو اس سے ناراض تھی شام کو مایو میں نہ آنے کے لیے۔ لیکن پھر آئس کریم کا سوچتے ہوئے ناراضگی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہوئے اس نے اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا، تمہیں اپٹن سے کوئی الرجی تو نہیں ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ واٹ؟ احمد کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ رات کے 2 بجے اس سے یہ پوچھنے آئی ہے۔ بتاؤ نا، کسی قسم کی کوئی الرجی تو نہیں ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے اب واقعی ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ نہیں تو؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ذرنور نے جلدی سے 2 قدم آگے آ کر ہلدی سے بھرے ہاتھ اس کے چہرے پر مل دیے تھے۔ وہ تو بھوچکا ہی رہ گیا تھا۔ ذرنور سے وہ کبھی اس قسم کی حرکت کی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ واٹ از دس نور؟ وہ ناراض نہیں تھا، لیکن حیران ضرور تھا۔ سوری احمد، دیکھو ڈانٹنا نہیں مجھے۔ اگر میں تم سے اجازت مانگتی تو مجھے پتا ہے تم کبھی نہ دیتے، اسی لیے میں نے ایسے انگلیاں مروڑتی۔ وہ اپنے کیے پر نادم بھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم نے ایسا کیا کیوں؟ ہاتھ سے اپنے گال پر لگا اپٹن ہٹا کر اس نے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا واقعی نور نے یہ حرکت کی ہے؟ اسٹرینج، صاف نہیں کرو۔ اسے رومال نکالتے دیکھ وہ بے ساختہ بولی۔ وہ پے در پے اسے حیران کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کر رہا، لیکن لگایا کیوں ہے تم نے، وہ بھی اس وقت؟ آئس کریم کے لیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اب تو پکا ڈانٹے گا۔ ہیں؟ حیدر اور ریاض نے مجھ سے شرط لگائی تھی، اگر میں تمہیں ہلدی لگا دوں تو وہ مجھے آئس کریم منگوا کر دیں گے۔ ایک ہی سانس میں اس نے جلدی سے کہہ دیا تھا، لیکن لب بھیچے اس کے دیکھنے پر گڑبڑا کر سر ہی جھکا لیا۔ دوسروں کے سامنے خوںکار شیرنی بنے گھومنے والی اس کے سامنے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ دونوں تمہیں آئس کریم منگوا کر دیں گے؟ اس کا انداز بے تاثر تھا۔ کیوں نہیں منگوائیں گے؟ جب شرط ہاریں گے تو پینلٹی تو بھرنی پڑے گی نا، وہ جوش سے بولی تھی۔ بیوقوف ہو تم نور، ایک تو بیٹ بھی کن سے لگا آئی ہو، اور چلو اگر آئس کریم منگوا بھی دی انہوں نے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، پھر بھی فرض کر لیتے ہیں اگر رات کے اس وقت آئس کریم آ بھی گئی تو کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کھانے دوں گا؟ وہ اسے ڈانٹ نہیں رہا تھا، لیکن فکر مند ضرور تھا۔ نہیں، صاف کرو نا پلیز۔ اس کا رومال والا ہاتھ چہرے کی جانب بڑھتے دیکھ وہ ملتجی ہوئی تھی۔ جب تک وہ دونوں دیکھیں گے نہیں، یقین بھی نہیں کریں گے میں نے شرط پوری کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کر رہا صاف، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ذرنور اس کی آنکھوں کی شرارتی چمک دیکھ نہ سکی تھی۔ ابھی صرف آئس کریم کا ہی جو خیال تھا، اب کیا؟ وہ جھنجلا گئی تھی۔ یہ جو اپٹن میرے لگایا ہے، اپنے بھی لگاؤ۔ ہیں؟ اس کی عجیب فرمائش پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن وہ تو ختم ہو گیا، اس نے بیچارگی سے کہتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اپٹن لگانے کا سارا شوق اس کا شام کو ہی پورا ہو چکا تھا، مزید کی آرزو نہ تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ احمد کی گہری مسکراہٹ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیچے اترتی دکھائی دی تھی، منہ بسوڑتی، رومال سے گال رگڑتے۔ وہ سخت ناراض لگتی تھی۔ نور بانو، تمہیں احمد کو اپٹن لگانے بھیجا تھا، خود ہی لگوا کر آ گئی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اس کے پیچھے ہی بلو جینس پر بلیک کلر کی ڈریس شرٹ پہنے
الٹے ہاتھ سے بال سنوارتا احمد نیچے اترتا دکھائی دیا تھا، جس کے بھی دونوں گال اپٹن میں بھرے تھے۔ مطلب زرنور اپنی شرط پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے احمد کو ہلدی لگا دی تھی، لیکن کیسے؟ کس نے شرط لگائی ہے میری بیگم سے؟ اس نے آتے ہی حیدر اور ریاض کو مخاطب کیا تھا۔ تیمور بدستور موبائل میں مگن تھا، جانے اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا۔ میں نے لگائی ہے، دانت نکوستے وہ فخر سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی عظیم کام کیا ہو۔ دیکھ لو، کر دی میں نے شرط پوری، اب لاؤ میری آئس کریم۔ احمد کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ پھیلایا تھا۔ کون سی آئس کریم نور بانو؟ ہم نے تو کوئی آئس کریم کی بات نہیں کی، صرف اپٹن لگانے کی بات ہوئی تھی۔ کیوں ریاض، صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ حیدر نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے زور و شوروں سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ احمد جھوٹ بول رہے ہیں یہ دونوں، تم تیمور سے پوچھ لو بھلے سے، اس کے سامنے ہی ساری بات ہوئی تھی۔ وہ ٹھوس انداز میں احمد کو یقین دلانے لگی تھی، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ گالوں پر اپٹن ویسے ہی لگا تھا، اس نے صاف نہیں کیا تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہا ہے احمد؟ تجھے اپنے بھائی کی بات کا یقین نہیں؟ شرم کرو زرنور، کیسے منہ پر جھوٹ بول رہی ہو؟ ہم پاگل ہیں جو رات کے اس پیر تمہیں ایسی حرکت کرنے کو کہیں گے؟ ریاض تو برا ہی مان گیا تھا۔ مطلب میں الزام لگا رہی ہوں۔ وہ تلملا اٹھی تھی۔ اور نہیں تو کیا؟ تیمور تم بتاؤ نا، احمد کو کیسے ان لوگوں نے مجھے روکا تھا؟ زرنور نے اس کا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے تنگ مت کرو، یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے گا۔ صاحب مصروف ہیں اپنی محترمہ سے حلال چیٹنگ کرنے میں۔ حیدر کے طنز کرنے پر اس نے 2 گھنٹے سے موبائل پر جھکا سر اٹھایا تھا اور بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی، جہاں کینڈی کرش۔ ریاض اور حیدر نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو اتنی دیر سے کینڈی کرش کھیل رہا تھا؟ وہ حیرت سے چیخ پڑے۔ وہ دونوں تو نہ جانے کتنی باتیں اسے سنا چکے تھے، کتنا اس کا مذاق بنایا تھا۔ انہیں پکا یقین تھا کہ وہ انوشے سے بات کر رہا ہوگا، لیکن میری محترمہ 11 بجے ہی سو گئی تھی، اور ابھی اس نے ہاتھ کو چہرے کے قریب کر کے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 3:30 بج رہے ہیں۔ دانت پیستے ہوئے وہ ان کو گھور رہا تھا۔ اوہ، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، ریاض نے سر کھجاتے ہوئے خجالت سے کہا تھا۔ احمد میری آئس کریم۔ موضوع سے دھیان ہٹتے دیکھ اس نے احمد کا بازو کھینچا تھا۔ کون منگوا رہا ہے تم دونوں میں سے؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں تو نہیں۔ اگر میری منگوائی گئی آئس کریم کھانے کے بعد اس کا گلا خراب ہو گیا اور آواز بیٹھ گئی تو یہ حلق پھاڑ کر گانے نہیں گا سکے گی اور سارا الزام مجھے دے گی۔ ریاض تو دامن بچاتا فوراً سے صوفے پر نیم دراز ہو کر ہینڈ فری لگا چکا تھا۔ میری طرف تو دیکھنا بھی نہیں، نہ تو میرے پاس پیسے اور نہ ہی موبائل جس پر میں آرڈر کر سکوں۔ یہ لے فون۔ تیمور نے اپنا فون اس کی طرف اچھالا تھا، جسے اس نے سرعت سے کیچ کیا تھا۔ اور پیسوں کی فکر مت کر، وہ ہم تیری جیبوں میں سے نکال ہی لیں گے، تیمور نے اس کی حالت سے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ اسے بھی موقع مل گیا تھا بدلہ لینے کا۔ مجھے ابھی یاد آیا، اتنی رات ہو گئی، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ ہاتھ سے جمائیاں روکتے وہ بھاگنے لگا تھا، لیکن احمد نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا تھا اور پھر تیمور کی جانب دھکیلا، جس نے اسے پیچھے سے پکڑ کر قابو کر لیا تھا۔ میری بیوی سے شرط لگانے سے پہلے تجھے 1000 دفعہ سوچ لینا چاہیے تھا حیدر۔ تم اپنے شوہر کو بیچ میں کیوں لے آتی ہو؟ اس نے غصے سے زرنور کو آنکھیں دکھائی۔ تم بھی لے آؤ اپنی بیوی کو، کس نے منع کیا ہے؟ وہ بھی چمک کر بولی، لیکن حیدر کو تو گہرا صدمہ لگا تھا۔ ہائے، میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے لڑکی۔ تیمور کے ہی گلے لگے وہ رونی شکل بناتے ہوئے بولا تھا۔ بس ختم کر اپنا ڈرامہ اور آرڈر کر۔ احمد کے حکمی انداز پر تب کر سیدھا ہوا۔ میرے ابا پارٹ ٹائم آئس کریم پارلر نہیں چلاتے۔ آدھی رات کو کس کو آرڈر دوں؟ آتمائیں آئیں گی ڈیلیور کرنے۔ شرط کیوں لگائی تھی پھر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ دے جواب، احمد نے حیدر کو کہا تھا۔ دل کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہلکا ہلکا جھومتے زرنور کو آنکھ ماری تھی، جس کا منہ حیرت سے کھلا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن احمد کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے صوفے کی پشت سے گرایا تھا، جو سیدھا ریاض پر گرا تھا۔ کیا وحشت! وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اچھا خاصا شور شرابہ مچ چکا تھا۔ اپنی گردن چھڑوانے کی تگ و دود کرتے ہوئے ساتھ ہائے وائے بھی کر رہا تھا۔ زرنور ارمان کون ہے حیدر؟
بدستور گردن دبوچے اس نے نرمی سے پوچھا۔ بھابھی ہے میری، وہ مشکل سے بولا۔ گڈ، اب نور بانو کہے گا اسے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کہوں گا اس چڑیل کو نور بانو، اس نے مزید دباؤ ڈالا تھا۔ بھائی چھوڑ دے، کبھی نہیں کہوں گا، قسم لے لے۔ ریاض اور تیمور ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ چلو کوئی تو تھا جو اس شیطان کو قابو کر سکتا تھا۔ احمد کے جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ کھانستے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شور کی آواز پر نیند سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے ماہین باہر آئی تھی، لیکن ان سب کو وہاں دیکھ کر بری طرح چونکی۔ وال کلاک پر نظر کی تو رات کے 4 بجنے والے تھے، اور وہ لوگ ایسے وہاں موجود تھے جیسے شام کے 4-5 بج رہے ہوں۔ تم لوگ سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ اور یہ کیا شور شرابہ مچایا ہوا ہے؟ رات کو تو چین لے لیا کرو۔ ماہین ان سب پر برہم ہو رہی تھی۔ ایک تو پورے دن کی تھکن سے جسم درد کر رہا تھا، اوپر سے رضا کو خاصی مشکل سے سلانے کے بعد جب 2 گھڑی کے لیے آنکھ لگی تو ان کے شور کرنے پر وہ بھی خراب ہو گئی۔ بھابھی بچائے مجھے، یہ سب مل کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چیختا ہوا ماہین کے پیچھے جا چھپا تھا، جو پہلے ہی نیندوں میں تھی۔ حیدر کی بات پر سر ہی گھوم گیا۔ قتل؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ احمد، میرا دوپٹہ نہیں خراب کرو۔ موبائل کو سامنے کیے اس کی بند اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ زرنور کے دوپٹے کے پلو سے گال پر لگی ہلدی صاف کر رہا تھا۔ اس کے چیخنے پر سکون سے بولا تھا، میں اور دلا دوں گا، میرا نیا سوٹ تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی، صدمے سے اس ہلدی میں بھیگے پلو کو دیکھ رہی تھی۔ زرنور بھابھی، آپ کے ساتھ تو وہی کہاوت ہو گئی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کا۔ ہاں، اسے کہتے لالچ بری بلا۔ آئس کریم بھی نہیں ملی اور نئے دوپٹے کا بیڑا گرک بھی کروا لیا۔ ریاض اور تیمور ہنستے ہوئے سے چھیڑے جا رہے تھے، جس کے تاثرات غضبناک ہو رہے تھے۔ حیدر تو اس کی پہنچ سے دور تھا، لیکن ریاض تو پاس ہی کھڑا تھا، اور اس ڈرامے میں وہ تو برابر کا شریک تھا۔ تم ٹھہر جاؤ، بھی بتاتی ہوں۔ صوفے پر سے کشن اٹھا کر وہ اسے مارنے کو لپکی تھی، لیکن وہ ہنستے ہوئے چکما دے گیا تھا۔ تب تک حیدر کوئی 70 وجوہات ماہین کے گوش و گزار کر چکا تھا، جس کی بیس پر وہ سب وہاں اسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ماہین کو اس کی ایک بات بھی پلے نہیں پڑی تھی۔ ارے دفع کرے بھابھی، آپ سو جائیں، میں بھی چلا۔ ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے ایک مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتا وہ ریاض کے پیچھے بھاگا تھا۔ زرنور کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ سب تہس نہس کر دے۔ لگ رہا تھا جیسے لالچ بری بلا ہے والی کہاوت اس کے لیے ہی کہی گئی تھی۔ ماہین ان کو لائٹس آف کر کے سونے کی ہدایت کرتی پھر سے کمرے میں جا چکی تھی۔ ایک شوقی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ بھی جانے کے لیے مڑ گئی تھی جب تیمور نے پیچھے سے آواز دی، بھابھی جان، کیا مسئلہ ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ ڈرا کیوں رہی ہو؟ میں تو بس اتنا کہہ رہا تھا، یہ اپنا پانی کا جگ لیتی جاؤ۔ تیمور نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پھر خود ہی تعظیماً وہ جگ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا جو اس نے جھپٹ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی گھور کر احمد کو بھی دیکھا تھا، جو صوفے پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا، سونے کا ارادہ نہیں؟ تیمور نے اس کے جانے کے بعد احمد سے پوچھا تھا۔ اشارہ اس کے صوفے پر لیٹنے پر تھا۔ اب تو ٹائم ہی نہیں سونے کا، تھوڑی دیر میں فجر ہو جائے گی تو پھر نماز پڑھ کر ہی سوؤں گا، شاید ہی نیند آئے۔ ہاں، اب نیند آئے گی بھی کسے، کل نکاح جو ہے۔ تیمور نے اس کی بات کو اپنے ہی رنگ میں لے کر شرارت سے کہا تھا، اور وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ کچھ ٹائم پہلے اشر سے لگائی گئی اسے اپنی شرط یاد آ گئی تھی، جب اس نے کتنے یقین اور وثوق سے کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بارات لے کر جائے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ارمان خانزادہ کو اس کی بات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی، سوائے اس کی محبت، اس کے عشق کے۔ یہاں بھی وہ اسی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ 7 اکتوبر کی سنہری سی صبح پورے لان میں بکھری تھی۔ 11 بجے ہی چہل پہل سی شروع ہو گئی تھی۔ ایک تو دیر سے سونے اور پھر جلدی اٹھنے کے باعث ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ سر الگ بھاری ہو رہا تھا، لیکن خوشی اور سرشاری ہر کیفیت پر حاوی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا احمد کے ساتھ، وہی احمد جسے وہ پہلی نظر میں دیکھ کر ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی، وہی احمد جسے پانے کے لیے وہ بے تحاشا روئی تھی۔ جانے کتنی ہی دعائیں اس نے مانگی تھی، لیکن خوش قسمتی بھی شاید
اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑا کر مانگا کرتی تھی۔ وہ تو بچپن سے اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انوشا نے اس کا ہلکا پھلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ سفید لمبی قمیض اور کیپری جس کے گلے اور آستینوں پر سرخ نگینوں کے ساتھ سنہرے دھاگوں سے کام ہو رہا تھا۔ اس پر سرخ رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مسلسل اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ کتنا فورس کیا تھا اس نے شادی کے لیے، لیکن اس نے صاف منع کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میں مناہل اور حارث کی شادی انجوائے نہیں کر پاؤں گی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تم اپنی شادی کے بعد بھی تو ان کی شادی میں شرکت کر سکتی ہو۔ وہ برا ہی مان گیا تھا، تب وہ مزہ نہیں آئے گا نا۔ اپنے مزے کے آگے وہ اس کی خوشیوں اور خواہشات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ ڈگری کے بعد شادی کرو گی۔ ہاں کہا تھا میں نے، اور میں کروں گی نا، لیکن پہلے مناہل کی ہوگی۔ اور پھر جانے کتنی ہی طویل بحث چلی تھی دونوں کی، جس میں جیت زرنور کی ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے ہارنا پسند نہیں اور اس سے وہ جیتنا نہیں چاہتا تھا۔ کتنے صبر سے وہ اس کی قسمت میں تو شاید یہ صبر اور انتظار ہی لکھا تھا۔ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور سہی۔ اور پھر اس نے ہی ہتھیار ڈالتے ہوئے دل کو سمجھا لیا تھا۔ اور شادی سے پہلے اس نکاح کی فرمائش بھی تو اسی کی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا احمد، جب سی سائڈ پر حارث نے مناہل کو پرپوز کیا تھا، تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے نکاح کرو گے۔ وہ اسے ایک جذب سے یاد دلا رہی تھی، یاد ہے؟ اور تب میں نے کہا تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا۔ اس نے بھی ساتھ ہی جزایا۔ اور میں نے کہا تھا کہ میرا نکاح ارمان سے ہوا تھا اور مجھے احمد سے کرنا ہے۔ سو واٹ یار، ارمان اور احمد دونوں میں ہی تو ہوں۔ اس نے ہاتھ جھلایا تھا۔ میں اٹلی والے ارمان کو نہیں جانتی، میں نے احمد کو دیکھا تھا، اسی سے محبت کی ہے، اب نکاح بھی اسی سے کروں گی۔ اس نے جامے میں اپنا نام ہمیشہ احمد ہی رکھا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ لیکن یہ بھی مت بھولو کہ تم سے محبت وہ اٹلی والا ارمان ہی کرتا ہے، یونی والا روڈ احمد نہیں۔ اس کا انداز شرارتی تھا، لیکن مجھے پسند بھی تو وہی تھا۔ جلدی کرو بنو رانی، اب کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ انوشا نے اسے مسلسل ڈریسنگ کے پاس جمے دیکھ کر چھیڑا تھا۔ خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا، وہ بھی حقیقت کی دنیا میں واپس آئی۔ زرنور، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ لائبہ بھی نکسک سی تیار اسے لینے آئی تھی۔ نکاح کی رسم بس شروع ہی ہونے والی تھی۔ ڈریسنگ کے شیشے میں سے اس نے پیچھے بیڈ پر پڑا وہ گرین کلر کا پرنٹڈ دوپٹہ دیکھا تھا جو احمد نے صبح ہی اسے بھجوایا تھا۔ ہو بہو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے کل رات پہن رکھا تھا، اور احمد نے اسے ہلدی سے خراب کر دیا تھا، جانے صبح کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا تھا۔ اتوار اور چھٹی کے دن بھی سب کی دوڑیں لگ گئی تھی۔ نیند میں جھومتے ان لوگوں کو زبردستی اٹھا کر احمد اپنے ساتھ خانزادہ ولا لے گیا تھا۔ وہاں سے تیار ہونے اور ناشتہ کرنے کے بعد ابھی سب بخاری ہاؤس پوری شان و شوکت کے ساتھ پہنچے تھے۔ آنکھوں میں جتنی بھی نیند تھی سب احمد کے پے در پہ پڑنے والے تھپڑوں نے بھگا دی تھی۔ ابھی سب نہائے دھوئے فریش سے بیٹھے تھے۔ آج چھٹی ہونے کے باوجود بھی ان کی چھٹی نہیں تھی۔ نکاح کی رسم کے بعد دوبارہ ملک ہاؤس جانا تھا۔ مہندی بھلے سے 2 دن بعد تھی، لیکن اس کی تیاری میں 2 ہفتے بھی کم تھے۔ اس کی ساری ارینجمنٹس دیکھنا تھی، ہال کا فائنل ٹچ دیکھنا تھا، ٹیلر سے کپڑے اٹھانے تھے، مینس سیلون کا چکر لگانا تھا، اور سب سے بڑی بات ڈانس پریکٹس۔ کتنی رازداری سے وہ سب اس کی تیاری کر رہے تھے تاکہ لڑکیاں ان کے آئیڈیاز اور سٹیپس کاپی نہ کر سکیں۔ ابھی یہ صرف 2 گھنٹے ہی تھے ان کے پاس فرصت کے، اس کے بعد پھر کام پر لگ جانا تھا۔ ارے دلہن کو لے آئیے، ہاتھ میں کیمرہ سنبھالے دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ فاریہ، اس کا دوپٹہ دکھاؤ ذرا۔ لائبہ اور انوشا بھی وہیں آ گئی تھی، سفید لباس میں لال رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، ہاتھوں میں موتیے کے گجروں کے علاوہ بغیر کسی زیور و آرائش کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مزید سبز نم آنکھوں نے اس کے حسن کو دہکا دیا تھا۔ آنکھیں تھی کہ بار بار نم ہوئی جا رہی تھی۔ صرف 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے اس کی رخصتی میں۔ یہ احساس اسے پل پل بے چین کیے دے رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔
براؤن کلر کی فراک اور چوڑی دار پائجامے میں سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے فاریہ نے محبت سے کہتے ہوئے گلے لگایا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے وہ بیزاری سے ان کا جذباتی سین دیکھ رہا تھا۔ تجھے کیا ہوا؟ سیٹی پر دھن بجاتا وہ انہیں بلانے ہی آیا تھا جب دروازے پر ہی اسے جمے دیکھ کر پوچھا، جس نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن ہاتھ سے اندر اشارہ کیا تھا۔ ریاض نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تھا جہاں زرنور زارا بخاری کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی۔ قریب ہی ماہین، انوشے، لائبہ اور فاریہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ صرف مناہل نہیں تھی وہاں اور وہ شدت سے اسے مس کر رہی تھی۔ اس وقت رونے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اچنبھے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں بھی آدھے گھنٹے سے یہی پوچھ رہا ہوں لیکن نو جواب۔ ماہین بھابھی، قاضی صاحب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے ادب سے کہتے ہوئے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ہاں بس آ رہے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ کچھ مطمئن ہوا تھا۔ 10 بار کہہ چکی ہے یہی بات۔ حیدر کی بات پر وہ چونکا۔ تو پھر کیا؟ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھ اپنے بھائی کا کمال۔ فوراً ہی اس نے اپنی آواز کو بھاری بنایا تھا۔ زارا آنٹی، احمد نے نکاح کینسل کر دیا ہے، وہ ناراض ہو کر جا رہا ہے۔ دروازہ بجا کر بدحواسی میں اس نے کہا تھا۔ ہیں؟ کینسل کر دیا؟ کیا مطلب؟ وہ سب ایک دم ہی بوکھلا گئی تھی۔ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے مجھے نور بانو سے شادی نہیں کرنی، جلدی کریں آپ، روکے اسے ورنہ وہ چلا جائے گا۔ حیدر کی کمال اداکاری پر ریاض اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ انوشے اور فاریہ کے علاوہ وہ تینوں احمد کو روکنے کے لیے بوکھلاتے ہوئے وہاں سے گئی تھی۔ ابے جا جلدی کر۔ حیدر کا اشارہ سمجھتے ہوئے زرنور کے پاس آیا تھا جو ٹیشو سے آنکھیں رگڑ رہی تھی لیکن آنسو تھے کہ پھر بھی بہے جا رہے تھے۔ بس کرو، تم نے کیا ڈیم بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ احمد والی بات پر وہ گھبرائی نہیں تھی کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ احمد ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرا حیدر کی ڈرامے بازی بھی سب سمجھتی تھی۔ تم لڑکی ہوتے تو پتہ ہوتا اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں ناراضگی سے بولی تھی۔ معاف کرو، ایک دفعہ انارکلی بن چکا ہوں، کافی ہے۔ اس نے کہا تو زرنور کو تھا لیکن نگاہیں کسی اور پر ہی جمی تھی جسے دیکھ کر وہ چونکا تھا اور اس اتفاق پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اوہو، ایک جیسے کپڑے؟ حیدر نے شرارت سے ان دونوں کو چھیڑا تھا جو ایک جیسے سیم براؤن کپڑوں میں ملبوس تھے۔ فاریہ تو سٹپٹا ہی گئی تھی، پہلے ہی اس کے دیکھنے پر تل ملا رہی تھی۔ زرنور اور انوشے بھی اس کے گھبرانے پر مسکرا دی تھی۔ نور بانو، ابھی بھی موقع ہے تمہارے پاس۔ کیسا موقع؟ حیدر کے سنجیدہ انداز پر زرنور سمیت وہ سب اسے دیکھنے لگے تھے۔ بھاگ چلو میرے ساتھ، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، پھر تم مجھے آواز بھی دو گی تو میں نہیں آؤں گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، سوچ لو، وہ سنگین انداز میں کہہ رہا تھا۔ فٹے منہ! فاریہ اور انوشے کے دل نے ایک ہی بات کہی تھی، اگر مجھے 1000 دفعہ بھی موقع ملے گا نا تو میں اسی سے شادی کروں گی۔ حیدر، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ حیدر کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر رونی شکل بنا کر ریاض کے گلے جا لگا۔ اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ فکر مت کر، تیرے جیسی بھی کوئی ہوگی دنیا میں جسے اللہ نے تیرے لیے بنایا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ وائٹ کاٹن کے سفید شلوار قمیص پر میرون کلر کی شال سی اس نے گردن میں گھما کے ڈال رکھی تھی جس کا ایک سرا آگے تھا تو دوسرا پیچھے لٹک رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ہینڈسم لگ رہا تھا، آستینوں کو فولڈ کرنے کے بجائے کلائی تک کی ایک کف بند کر رکھے تھے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کتنی ہی تصویریں ان لوگوں نے اس کی اتاری تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھی سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ پہلی دفعہ میں تو اسے کچھ ہوش نہیں آیا تھا، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نکاح پڑھوا دیا گیا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی خود کو کسی کے نام کر دینا، ماں باپ کے گھر کی دہلیز چھوڑ کر کسی اور کے آنگن کو آباد کر دینا۔ اس کے لیے وہ نکاح تو پہلی دفعہ ہی تھا۔ زرنور بخاری تو وہ کبھی تھی نہیں، ہمیشہ سے ہی زرنور ارمان تھی اور ایک دفعہ پھر سے وہی بنی تھی۔ عباد بخاری اور زارا بخاری کے گلے لگے وہ اس شدت سے روئی تھی کہ سب کی ہی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ دی ڈیول پارٹنرز ریاض اور حیدر کی بھی۔ واقعی میں کتنا مشکل ہوتا ہے لڑکی کے لیے یہ لمحہ۔ ماحول ایک دم ہی بوجھل ہو گیا تھا جسے کم کرنے کے لیے حیدر نے ڈیک چلا دیا تھا۔ سجدے کیے ہیں لاکھوں لاکھوں دعائیں مانگی، پایا ہے میں نے پھر تجھے، چاہت کی تیری میں نے حق میں ہوائیں مانگی،
پایا ہے میں نے پھر تجھے، سوچ رہا ہوں لگے ہاتھوں میں بھی نکاح پڑوا ہی لیتا ہوں۔ حارث نے فرنی سے انصاف کرتے ہوئے ان کو سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ اپنی یہ سوچ اپنے تک ہی رکھ، ہم شدید کنوارے لڑکوں کے سامنے یہ نکاح شادی کی باتیں کر کے زخموں پر نمک مت چھڑکا کرو۔ ریاض تو جانے کے اس بات پر بھرا بیٹھا تھا۔ اشارہ خود کی اور حیدر کی طرف ہی تھا۔ ارے بھائی، تو نام بتائے گا لڑکی کا، جبھی تو بات آگے چلائیں گے۔ چل شاباش، جلدی سے بتا نام۔ اشر نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ ریاض کو بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی تھی۔ ابھی نام لوں گا تو یہی منہ توڑ دے گا کمینہ۔ لے، تجھ سے نام پوچھا ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کا ہنسنا۔ رہنے دے بھائی، وہ ابھی بھی ہنسے ہی جا رہا تھا۔ مرضی ہے تیری، نہ بتا، لیکن جب دل کرے میں حاضر ہوں، تیری شادی میں ہی کرواؤں گا، اشر نے بالکل بڑے بھائیوں کے سے انداز میں کہا تھا۔ تیمور اور حارث نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ اشر، تجھے کیا کچھ زیادہ ہی پسند ہے یہ چودھری؟ تیمور نے مصنوعی گلا خنکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ماشاء اللہ، تھوڑے سے میں یہ حال ہے، جب زیادہ پسند ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حارث نے کہتے ہوئے ریاض کو دیکھا تھا جو سنگل صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ انداز لا تعلق تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ چوکنے انداز میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے دونوں چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے تھے۔ علاقہ کلیئر ہے، نکل لے برو، حیدر نے گردن اونچی کر کے دیکھنے کے بعد مطمئن لیکن محتاط انداز میں سے کہا تھا۔ چیک رکھنا، اگر گڑبڑ ہو تو مس کال کر دینا مجھے۔ گلے میں سے میرون شال اتار کر اس کی جانب اچھالتا وہ نوب گھما کر دروازے کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ یہی کام رہ گیا حمزہ حیدر علی کا، بس دوسروں کی ہی ملاقات کرواتے رہوں۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ جو اپنی پھولے پھولے بالوں والی سفید رنگ کی بلی مانو کو گود میں لیے بیٹھی پیار سے اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اچانک سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر چونکی تھی، لیکن وہاں احمد کو دیکھ کر حیرانی سے بلی کو بیڈ پر بٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ احمد اس سے ملنے آیا تھا، وہ بھی ایسے چوری چھپے؟ اسے یاد تھا جب اس نے ماہین کے سامنے کچھ دیر کے لیے اس سے ملنے کا کہا تھا تو اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، شادی کے بعد جتنی دل چاہے اتنی باتیں کر لینا، رخصتی تک کوئی ملاقات نہیں، سمجھے؟ اس وقت تو وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر اس کی بات مان کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اب دیکھو ذرا محبت میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ اس نے چینج نہیں کیا تھا، ابھی بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ ٹھہرا تھا۔ ہاں تو جناب، ہو گئی آپ کی خواہش پوری احمد سے نکاح کرنے کی؟ نگاہوں کو خیرہ کرتے اس کے حسین سراپے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا تھا، لیکن آنکھوں میں شرارتی چمک بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ہو گئی، اس نے بھی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ ساری افسردگی اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ لیکن میری تو نہیں ہوئی نا؟ اس نے انداز میں افسردگی سموتے ہوئے کہا۔ ہو جائے گی خانزادہ، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ایک نزاکت سے سرخ آنچل جھٹک کر وہ جانے لگی تھی، لیکن تبھی اس کی نازک سی چوڑیوں اور مہندی سے سجی کلائی احمد کی گرفت میں آئی تھی۔ یہ دنیا ہمیشہ سے کچھ دو اور کچھ لو کے اصولوں پر چل رہی مسز ذرنور ارمان۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کی رخصتی منسوخ کروا کر، اب تمہاری باری۔ اسے اپنے حصار میں قید کیے چہرے کے ایک ایک نقش کو نگاہوں سے چومتے ہوئے وہ بے خود ہوا جا رہا تھا۔ ملکیت کا یہ شدید احساس دوسری دفعہ نکاح کرنے کے بعد ہی کیوں محسوس ہوا تھا؟ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ میں ذرنور ارمان نہیں، ذرنور احمد ہوں۔ مسٹر، اسی نام سے مجھے مخاطب کیا کرو۔ اس کے چوڑے کندھے پر اپنی کوہنی ٹکائے وہ براہ راست اس کی گہری گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جس اعتماد اور بے نیازی سے کہہ رہی تھی وہ ارمان احمد خانزادہ کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور دوسری بات، آج میں بہت خوش ہوں، اپنی مرضی کے بندے سے میں نے دوسری دفعہ نکاح کیا ہے۔ مانگو جو مانگنا ہے، لیکن رخصتی کے علاوہ۔ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ساتھ حد بھی عائد کی تھی۔
میں مر ہی نہ جاؤں اس دریا دلی پر۔ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے گلابی رخسار پر پھیرتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے کو بولا تھا۔ میں جانتی ہوں رخصتی کروائے بغیر تم نہیں مرو گے، زرنور نے شرارت سے کہتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے شرم نہیں آ رہی؟ احمد کا اشارہ اس کے خود سے بے حد قریب ہونے پر تھا۔ کہاں تو وہ صرف ہاتھ پکڑنے پر ہی حیا سے سرخ پڑ جاتی تھی اور کہاں اب پٹر پٹر جواب دے رہی تھی۔ 2 دفعہ نکاح کر چکی ہوں، اب کہاں کی شرم؟ لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ چلو اس کے بعد شرما لوں گی۔ سر سے ڈھلکتے ستاروں سے سجے آنچل کو دوبارہ سے جماتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تم مجھے ارمان کیوں نہیں کہتی؟ تم بھی تو مجھے نور نہیں کہتے، صرف نور کہتے ہو۔ جواب برجستہ تھا۔ تم میری زندگی کا نور ہو، میرے عشق کا نور ہو، میری نگاہوں کا نور ہو، میری جان۔ تمہارے بغیر یہ خانزادہ نہ پہلے کچھ تھا نہ اب ہے، محبت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے احمد نے اس کا آنچل پیچھے کرتے ہوئے استحقاق سے پہلی دفعہ اس کی پیشانی چومی تھی۔ زرنور نے مسکراتے ہوئے آسودگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک بات تم بھول گئے، وہ اس کا جھومر ٹھیک کر رہا تھا جب اس کی بات پر چونکا۔ وہ کیا؟ دل، مطلب کیا میں تمہارے دل کا نور نہیں ہوں؟ اس کی معصومیت بھری مصنوعی خفگی پر وہ مسکراہٹ چھپا نہیں پایا تھا۔ تم احمد کی نور ہو یار، میری روح میں بستی ہو، میرے جسم و جان کے مالک ہو احمد۔ اس نے شکایتی انداز میں اس کا نام لیا تھا۔ اب کیا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ زرنور نے جھٹکے سے اس کے کالر پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ مجھے تمہارے دل سے مطلب ہے خانزادہ۔ اس کے یہ انداز احمد کو پل پل گھائل کیے دے رہے تھے۔ لیکن میرے پاس دل نہیں ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ پہلے تو وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی، لیکن پھر تیور بدلے۔ کسے دیا؟ وہ برہم نظر آتی تھی۔ کافی سال پہلے تمہیں ہی دیا تھا جب تم لٹل اینجل تھی۔ اپنے پاس ہی چیک کرو، کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی۔ کالر چھڑا کر اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر احمد نے لبوں سے لگایا تھا۔ پاگل ہو تم احمد؟ زرنور نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا۔ تم نے جو کہا ہنس کر، یہ ہے میرا دیوانہ، وہ اس کے کان کے پاس گنگنایا تھا۔ شاعری سے کام نہیں چلے گا، میرا گفٹ نکالو۔ اس کے شانے پر نازک سے ہاتھ کا مکہ مارتے ہوئے اس نے باور کروایا تھا۔ بعد میں لے لینا۔ اس کے سرخ زرتار آنچل سے ڈھکے سر پر اپنے لب رکھے اس نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ تم نے آج تک مجھے کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا احمد، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ رخصتی کروا لو نا، روزانہ ایک تحفہ دیا کروں گا۔ زرنور کو لگا وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ مذاق کے موڈ میں نہیں تھا، مکمل طور پر اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ احمد، وہ اس کے حصار میں کسمسا رہی تھی، اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب بے سود۔ احمد نے اسے خود میں بھینچا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا سندر مکھڑا ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ لیو می، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے چیلنج کر رہا تھا۔ زرنور کی سانس اٹکنے لگی تھی اس کے حصار میں۔ سب ویٹ کر رہے ہوں گے، تم تو آ کر ہی بیٹھ گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ احمد نے اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ لیا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا جو مانگنا ہے مانگ لو، احمد نے اس کی بات یاد دلائی۔ ہاں تو مانگ لو نا، میں دے دوں گی، منع کب کیا میں نے؟ لیکن پہلے میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس کا انداز جھنجھلانے کے ساتھ التجائیہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے سب کیا سوچ رہے ہوں گے باہر۔ تم زحمت مت کرو، میں خود لے لوں گا۔ اس کی نگاہوں میں خمار اتر آیا تھا۔ کیا لے لو گے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ذومانی انداز میں مسکرا دیا تھا۔ زرنور کی نظر اس کے کلین شیو کال پر پڑتے ڈمپل پر پڑی تھی، جو اس کی آنکھوں کی طرح گہرا تھا۔ اس کی ڈیپ گرے آنکھوں کے بعد اس ڈمپل نے ہی تو اسے دیوانہ کیا تھا۔ بے خودی میں اس نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اس ڈمپل کو چھوا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کے دل میں اسے چھونے کی شدید حسرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو جیسے وہ اسے چھونے کی اس کی حقدار بن گئی تھی۔ گردن آپ ہی ناز سے اٹھی تو شبنمی ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ میرے جذبات کو بہکاؤ مت یار، اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ اتنی سی بات پر ہی اس کی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن ہو گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تم صرف میرے ہو احمد، صرف میرے، مطمئن انداز میں کہتے ہوئے زرنور نے اس کے سینے پر سر دھرا تھا۔
میں تو ہمیشہ ہی کہتا تھا، تم ہی یقین نہیں کرتی تھی۔ احمد نے اسے پھولوں کی طرح خود میں سمیٹ لیا تھا۔ دھڑ 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 دھڑ۔ جبھی دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے دونوں شہر سے نکل آئے تھے۔ دروازہ پوری شدت کے ساتھ بجایا جا رہا تھا، جیسے ابھی کوئی توڑ کر اندر آ جائے گا۔ آ رہا ہوں یار۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ڈور کے پاس آیا تھا۔ ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا، دل پر ہاتھ رکھے بیٹھ کے کونے پر ٹکی تھی۔ آنکھوں میں خفگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، کہا تھا نا میں نے چلے جاؤ، اب پتہ نہیں کتنا آکورڈ لگے گا۔ اس کی ناراضگی بھی وجہ تھی۔ آنکھوں میں اس کی موہنی سی صورت سموتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن باہر جو کوئی بھی تھا شاید دروازہ توڑنے کی نیت سے دھکا مارنے لگا تھا۔ لیکن اسی وقت دروازہ کھلنے کے بعد حیدر سیدھا احمد سے ٹکرایا تھا، اور اس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں دونوں ہی فرش پر گرے تھے۔ اف، کیا حرکت ہے یہ؟ اس نے خود پر گرے حیدر کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے پوچھا، جس نے فوراً سے دانت نکالے تھے، لیکن پھر اندر کر کے چہرے پر غضبناک تاثرات سجائے۔ ٹائم پتہ ہے کتنا اوپر ہو چکا ہے؟ ہاں تو پیسے دیے تھے نا تجھے، اپنے پاس ہی رکھ لے تو۔ وہ 5,000 پتہ ہے کتنی مشکل سے ان بھوتنیوں کو روک رکھا تھا میں نے۔ یہ بھوتنیوں کسے کہہ رہے ہو؟ کھلے دروازے پر کھڑی لائبہ نے گھور کر پوچھا۔ اندر تو جان ہی سکتی تھی کہ دونوں بیچ میں ہی گرے پڑے تھے۔ تمہیں ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ بگڑے انداز میں اٹھا تو احمد بھی کپڑے جھاڑتا ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ وہ جیسے سخت سست کہنے لگی تھی، ماہین نے روک دیا تھا۔ لائبہ دفع کرو اسے، پہلے ان صاحب کی خبر لو۔ اس کا اشارہ احمد کی طرف تھا، جو بس بھاگنے کے چکر میں تھا، لیکن برا ہوا جو ان سے سامنا ہو گیا۔ کیا کر رہے تھے تم یہاں پر؟ ماہین نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ محفل میلاد کی دعوت دینے آیا تھا۔ حیدر کے ٹکڑا لگانے پر لائبہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ تم تو چپ کرو، اے اشر، سنبھال اپنی بیوی کو۔ اس نے بھی زور سے اشر کو آواز لگائی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا تھا ماہین، آپ بھی۔ اس نے جس بھولے پن سے کہا تھا، لائبہ اور حیدر کو ہنسی آ گئی تھی۔ سیدھی طرح بتاؤ۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ واٹ ربیشی، کیا حرکت ہے ریاض؟ سخت غصے میں اس نے لائبہ اور ماہین کے پیچھے دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا تھا۔ بے ساختہ ہی دونوں پیچھے مڑی تھی اور یہی موقع تھا احمد کے پاس بھاگنے کا۔ فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل لیا تھا۔ یہاں تو ریاض نہیں ہے، لائبہ نے اچنبھے سے کہا۔ آگے دیکھو بہن، خانزادہ بھی نہیں ہے۔ حیدر کے محظوظ انداز پر وہ جلدی سے سیدھی ہوئی۔ تب تک وہ چکمہ دے کر جا چکا تھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ذرنور ہنسے جا رہی تھی، لیکن جب ان دونوں کو بدلتے تیوروں سے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو گڑبڑا کر ہاتھوں میں سے گجرے اتارنے لگی۔ So let me know in the comment guys کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا۔ پلیز سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو سو مچ۔ گڈ بائے۔